بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس قانون کو واضح طور پہ بیان فرما دیا گیا ہے، اور اس قانون میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا کہ پچھلی قومیں جب بھی اللہ کی حدوں کو توڑ کے آگے نکل جاتی، اللہ کے حدوں کی پامالی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا، حدود اللہ ان کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی، عوام اور حکمران جب اللہ کی حدوں کی پرواہ نہ کرتے اور سب سے بڑھ کے جب اللہ کی تعلیمات اور احکامات کا مذاق اڑایا جاتا، تو قرآن کی آیات اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ میرے اللہ نے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ایسی قوموں کا نام و نشان تک مٹا دیا، ایسی قوموں کے قصے بطور عبرت تاریخ میں چھوڑ دیے۔ لیکن اللہ نے اس دن، جس دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم کو اجتماعی ہلاکت میں نہ ڈالنا، میری قوم پوری کی پوری پچھلی قوموں کی طرح ایک آن ہی آن میں تباہ و برباد نہ کر دینا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے رسول، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کی قوم کو پچھلی امتوں کی طرح اکٹھا ایک ہی مرتبہ میں عذاب میں تباہ و برباد نہیں کروں گا، لیکن ایک اصول واضح کر دیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ میں ضرور بالضرور معمولی درجے کے عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو چکھاتا رہوں گا، ان پر بھیجتا رہوں گا۔ کب اور کس عذاب سے پہلے؟ عذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، جو قیامت کی شکل میں ہوگا، ساری انسانیت کی تباہی کی شکل میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب، بڑا عذاب ایک ہی دفعہ نہیں بھیجوں گا، وہ قیامت کی شکل میں ہی آئے گا جب آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب میں بھیجتا رہوں گا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور میرے اللہ کے اس عذاب بھیجنے کا مقصد بھی میرے مالک نے بیان کر دیا، تاکہ یہ پلٹ کے میری طرف آ جائیں، تاکہ یہ اپنی نادانی سے نکل کے، اپنی بیوقوفیوں سے نکل کے، اپنی غفلتوں سے نکل کے، اپنی معصیتوں سے نکل کے، میری حدوں کو توڑنے کے عادت اور اپنی اس خطرناک طرز عمل سے نکلتے ہوئے میری ہدایت کی طرف آ جائیں، میری اطاعت کی طرف آ جائیں، میری بندگی کی طرف آ جائیں۔ یہ جیسے ہی آئیں گے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اور میرا مالک تو قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہیں، بار بار اعلان فرما رہا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، کہ تم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں۔ آئیے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں،
یہ عرب جن کی ہم بری باتیں بیان کرتے ہیں، یہ عرب جن کے طرز عمل کو جو برائی والا ہوتا ہے ہم اپنے آپ میں بیان کرتے ہیں اور نشر کرتے ہیں اور ان کو برا سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ عرب ہم سے کروڑ درجے اچھے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن ان کی زبان میں ہے، اور جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دو، یہ اللہ کی قسم اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی، کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی کہ مراکش کا ایک شہر، مغرب مراکش، اس کا ایک شہر طنجہ جو بالکل اسپین کے بارڈر پر ہے، اس شہر میں پورے شہر کے لوگ، ایک دو لوگوں کی بات نہیں، ایک دو گھروں کی بات نہیں، پورے شہر کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیا، اللہ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی، اللہ کی کبریائی بیان کرنی شروع کر دی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دی۔ پورا شہر اس بات پہ اکٹھا ہو گیا اور دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ اس وبا کو ہمارے ملک سے دور فرما دے، اے اللہ اس وبا کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں حفاظت عطا فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ پورے کا پورا شہر اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا، پورے کا پورا شہر اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے اپنے اللہ کو پکار رہا ہے۔ یہی تو مطلوب ہے، یہی تو مطلوب ہے کہ ہم انسانیت، پورے کے پورے انسان اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا، قوم یونس علیہ السلام کی مثال اللہ نے ہمارے سامنے بیان فرما دی کہ جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو آتا ہوا دیکھا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ان کو نظر آیا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ وہی عذاب ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے ہمیں جس کے بارے میں آگاہ کیا تھا، جس کے بارے میں چتاونی دی تھی، جس کے بارے میں خبردار کر کے گئے تھے۔ جب اس قوم نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، قرآن کہتا ہے وہ پوری کی پوری قوم اللہ کے سامنے گر گئی، پوری کی پوری قوم اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئی، پوری کی پوری قوم اللہ کے حضور توبہ کرنے لگی، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما دیا ان کی توبہ ایسی تھی، سبحان اللہ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے عذاب کو ان سے دور کر دیا اور ان دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک اور موقع انہیں عطا فرما دیا۔ آج مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کافر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، فرق ہونا چاہیے۔ کافر اللہ پر یقین نہیں کرتا، کافر اسباب پر توکل کرتا ہے، مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، فرق ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے اٹلی میں دیکھا کہ اٹلی کا وزیر اعظم، اور یہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے جہاں لبرالیین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے موجود ہیں، اللہ کے نافرمان اور کافر موجود ہیں۔ ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ اٹلی کے وزیر اعظم نے بھی اعلان کر دیا، رو رو کے اعلان کیا کہ لوگوں جو زمین کے اسباب تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، زمین کے اسباب اب ناکافی ہیں، اب آسمان کی طرف دیکھو، وہ آسمان والا ہی ہماری مدد کرے گا۔ لوگوں آج اللہ رب العزت لوگوں کو مخاطب ہوئے، لوگوں کے سامنے عذاب اللہ کا موجود ہے، اور میرا مالک لوگوں کو اپنی طاقت دکھا رہا ہے، اور طاقت کو بھی وہ منظر، وہ مظہر کہ آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ معمولی سا ایک وائرس پوری دنیا کو، دنیا کی طاقتوں کو جو اپنی قوت پر مان کرنے والے اور ناز کرنے والے تھے، میرے اللہ نے ان کو جھنجھوڑ دیا، اور وہ مجبور ہو گئے یہ بات ماننے کے لیے کہ اللہ تیرے علاوہ اب کوئی مددگار نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب مشرک بھی، جب وہ پھنسا ہوا ہو، جب اس کے پاس کوئی رستہ نہ ہو، وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اتنا خالص ہو کے پکارتا ہے کہ وہ غیر اللہ کو ساتھ شامل نہیں کرتا، غیر اللہ کی نفی کر دیتا ہے، وہ بھی اللہ کو خالص ہو کے پکارتا ہے۔ اور میرا مالک قرآن میں واضح کرتا ہے کہ جب وہ مشرک بھی اللہ کو خالص ہو کے پکارتا ہے، اللہ اس مشرک کو بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ مشرک جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مشرک جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، وہ مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننے والا ہے، وہ بھی جب اللہ کو خالص ہو کے پکارے، میرا اللہ اسے بھی محروم نہیں رکھتا، میرا اللہ اس کو بھی تکلیف سے نکال دیتا ہے۔ مسلمانوں تم تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، مسلمانوں تم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، مسلمانوں تم تو اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والے ہو۔ آؤ یہ وقت ہے کہ ہم مل جائیں، آؤ ہم اکٹھے ہو کے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، آؤ اکٹھے ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، آؤ اکٹھے ہو کے اللہ رب العزت سے معافیاں مانگیں، اور ہمیں
ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے لیے معافی مانگنے کے بغیر کوئی کامیابی کا اور کوئی خیر کا رستہ نہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا رب معاف کرنے والا اور مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ لیکن افسوس کا عالم یہ کہ ہمارا میڈیا اس وقت، پاکستان کی بالخصوص میں بات کروں گا، اس وقت میڈیا، ٹی وی چینلز لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ ٹی وی چینل لوگوں کے اندر خوف و ہراس کی فضا کو روز بروز پروان چڑھا رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر خوف و ہراس بھرا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں۔ سعودی عرب کی میں بات کرتا ہوں، میں اس وقت جدہ شہر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کی قسم، سعودی عرب پچھلے 15 دن سے تقریباً سعودی عرب کے اندر تقریباً حکومتی سطح پر یہ اعلانات ہو چکے ہیں، بینک بند ہیں، مساجد بند ہیں، دیگر معاملات بند ہیں۔ آج رات سے کرفیو کا نفاذ بھی کر دیا گیا، اور سعودی عرب کے اندر کرونا وائرس کی تعداد، کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے آپ آگے چلے جائیں۔ اگر ایوریج کی بات کریں تو شاید ایوریج پاکستان کی تعداد کے اعتبار سے اور پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے سعودی عرب میں کرونا وائرس پاکستان سے 5 گنا زیادہ ہے، اور یہ وہ اعداد و شمار ہے جو حکومت کے جاری کرتا ہے، کسی کا ذاتی کوئی اعداد و شمار نہیں۔ لیکن یہاں ہمارے ٹی وی چینلز پر کیا لگی ہے کہ کوئی چینل کچھ بتا رہا ہے، کوئی چینل حکومت کی مخالف ہونے کی وجہ سے 200-400 زیادہ بڑھا کے بتا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سعودی عرب کے اندر فرق کیا ہے کہ حکومت عوام کے تحفظ کے لیے کوشش کرنے والی ہے، پاکستان میں ہر کوئی اپنی اپنی دکانداری چمکا رہا ہے، پاکستان میں ہر کوئی اپنی اپنی دکانداری لے کے بیٹھا ہے۔ یقین کیجئے، جب تک یہ سرکاری اعداد و شمار نہیں آئے تھے، ہم سعودی عرب میں نہیں جانتے تھے کہ کرونا کے کتنے مریض موجود ہیں۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ حکومت ہمارے تحفظ کے لیے جو کر سکتی تھی اس نے کیا، جو بہتر سے بہترین ہو سکتا تھا کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اگر حکومت کوئی بہتری کی کوشش کرتی ہے، ٹی وی چینل اپنی دکانداری چمکانا شروع کرتے ہیں، سیاستدان اپنی سیاست دکان چمکانا شروع کرتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اس ملک کی سلامتی اللہ سے مانگو۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہماری عوام کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ملک میں امن اور سکون کی فضا پیدا فرمائے۔ یہ میڈیا، اللہ کی قسم میں درخواست کروں گا پاکستان کے حکمرانوں سے، اس میڈیا کے بے قابو ریچھ کو نکیل ڈالو۔ سعودی عرب کے اندر میڈیا میں کوئی ایسی بدتمیزیاں نہیں ہوتی۔ سعودی عرب کے اندر میڈیا کے اندر صرف یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ لوگوں، تمہاری حفاظت کن چیزوں میں ہے، ان چیزوں کو اختیار کرو۔ تمہاری حفاظت تمہارے گھروں میں بیٹھنے میں ہے، اختیار کرو۔ گھروں میں بیٹھ کے اپنے اللہ کے اوپر توکل کرو، اپنے اللہ سے مدد مانگو، استغفار کرو۔ لیکن ہمارے پاکستان میں کیا ہے؟ اگر حکومت کہتی ہے دکانیں بند کر دو، لاک ڈاؤن کر دو، تمہاری بہتری کے لیے ہے، نیا سیاستدان کھڑا ہوگا، وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ عمران خان نے ایسا کہا ہے۔ عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے چونکہ سندھ حکومت ہمارے خلاف ہے لہذا ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس مشکل گھڑی میں جب عوام کے اوپر مصیبت آئی رہی ہے تو سیاستدانوں کو اپنی سیاست چمکانے کے موقع مل رہے ہیں، اور خدا را اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ میڈیا، میں حکومت سے درخواست کروں گا اس کو نکیل ڈالی جائے۔ میڈیا جو عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہا ہے اس کو نکیل ڈالی جائے۔ میڈیا معمولی باتوں کو کہ آج دکان کے اوپر ایک دکاندار نے 2 روپے کی چیز 2.5 روپے کی بیچ دی، یہ خبریں بھی میڈیا نشر کر رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عوام کے اندر خوف و ہراس نہ پھیلاؤ۔ مسلمانوں، تم اس نبی کے امتی ہو کہ جب مدینہ کے اندر صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک رات مدینہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کس بات پہ؟ اس بات کی افواہ چل نکلی کہ مدینہ پر دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا پکڑا، اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسرا ساتھ نہیں، اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرحدوں کی طرف تشریف لے گئے۔ کافی دیر کے بعد آپ پٹرول کر کے، گشت کر کے واپس تشریف لائے، اور آپ نے آ کے فرمایا لوگوں جاؤ، جا کے اطمینان سے سو جاؤ، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ تم تو
اس نبی کے امتی ہو جو دلیر نبی تھا، جو اپنی عوام کی اکیلا حفاظت کرنے والا نبی تھا، اکیلا حفاظت کے لیے چل نکلا تھا۔ آج تو تم ماشاءاللہ 20 کروڑ ہو، اور اس کے بعد یہ میڈیا کا ایک ریچ ہمارے درمیان خوف و ہراس کی فضا کو پھیلا رہا ہے۔ افسوس ہے اس میڈیا پر کہ آج یقین کریں آپ کوئی چینل کھول لیں، کوئی اخبار کھول لیں، پورے کا پورا اخبار الگ سے سلائیڈیں چلائی جا رہی ہیں، اتنے مریض ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ یہ عدد تم نہ بتاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اتنا ہی بتا دو کہ کرونا کی وجہ سے حفاظتی تدابیر ضروری ہیں، کرونا کی وجہ سے حفاظتی تدابیر اختیار کریں، کرونا کی وجہ سے ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، کرونا پھیل رہا، اچھی چیزیں لوگوں کو دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو اچھی خبریں دو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، لوگوں کو خوشی کی خبریں دو، ولا تعسروا، لوگوں کے لیے تنگی نہ پھیلاؤ، لوگوں کے لیے بری باتیں نہ پھیلاؤ، لوگوں کے درمیان خوف و ہراس نہ پھیلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يرعو مسلما، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے اندر خوف و ہراس پیدا فرمائے، کسی مسلمان کے اندر خوف پیدا کرے، کسی مسلمان کے لیے خوف پھیلانے کا سبب بنے۔ آج پورے کا پورا میڈیا اس ملک کے لیے، اس ملک کے خلاف ہی خوف و ہراس پھیلانے والا بن گیا، یہ میڈیا ملک کا دشمن بن گیا۔ الحمدللہ سعودی عرب میں ایسی کوئی لعنت نہیں ہے، حتیٰ کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اگر کوئی معمولی سی بات آئے حکومت فوراً ایکشن لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ اگر میڈیا تو ہے ہی ہے، سوشل میڈیا پر ایسے دانشور موجود ہیں جو حکومت پر تنقید، اپنے معاملات کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی کامیابی اس دن شروع ہوگی جب ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے گا۔ ہم دوسروں پر انگلی اٹھانا جانتے ہیں لیکن اپنا محاسبہ کرنا نہیں جانتے، اور وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی غیر پر انگلی اٹھانے والا ہو۔ مومن وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرنے والا ہو۔ ابھی وقت ہے لوگوں، ابھی وقت ہے، ففروا الی اللہ، لوگوں اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے آ جاؤ، لوگوں وقت ہے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ روش، یہ عادت، یہ طرز زندگی، یہ طرز عمل جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی والا، اسے چھوڑ دو، اپنی بہتری کی طرف آؤ، اور تمہاری بہتری اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، تمہاری بہتری اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے میں ہے، تمہاری بہتری اللہ کے سامنے تضرع اختیار کرنے میں ہے۔ اور میں حکومت کو ایک بات ضرور کہوں گا، حکومت پاکستان سے ایک درخواست ضرور کروں گا، ہمارے ملک میں اس لعنت کے آنے کا سب سے بڑا سبب وہ عورتیں ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ عورتیں سب سے بڑا سبب ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم میں بھی فحاشی آ جائے، اور یہ تو سر عام فحاشی تھی، یہ تو سر عام اعلان تھا کہ ہم برے ہیں، ہم فحاشی والے ہیں، فحاشی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو سر عام فحاشی کا اعلان تھا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو قوم جس قوم میں فحاشی آ جائے وہ یعلنوا بہا، اور وہ قوم اس کا اعلان کرنے والی ہو، اس فحاشی کو چھپانے والی نہ ہو بلکہ سر عام اس کا اعلان کرنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، اللہ ان کے درمیان طاعون یا اس جیسی کوئی بیماری پھیلا دے گا، اور اس طرح کی بیماری پھیلا دے گا کہ اس کے بڑوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہوگی، پوری کی پوری قوم اس لعنت کا شکار ہو جائے گی۔ یہ چند مٹھی بھر فاحش لوگ، یہ گندے لوگ، گندی سوچ والے لوگ، یہ اللہ کے عذاب کا سبب بن گئے۔ اور کیوں نہ بنتے؟ کیونکہ حکومت نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میں درخواست کروں گا خدا را اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ میرے مالک کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت میرے مالک کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے مالک کے در پہ آنے والا، میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال وعدے کی، وہ مشرک جو ہر وقت اللہ کا نافرمان ہے، میرا مالک قرآن میں بیان کرتا ہے اس مشرک کی حالت یہ ہے، وہ پھنسا ہوا ہو تو اللہ کو یاد کرتا ہے، خالص ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتی پھنس جاتی ہے خالص ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، میرا مالک جانتا ہے کہ جب یہ خشکی پہ جائیں گے تو ساتھ ہی اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے باوجود جب وہ تنگی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، خالص ایک اللہ کو پکارتا ہے، میرا مالک اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔
میرا مالک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور قرآن کہتا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کنارے لگتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھنسا ہوا تھا تو اللہ کو پکار رہا تھا، جیسے ہی یہ کنارے لگا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، خشکی پہ آتے ہی، خیر پہ آتے ہی اس نے اللہ کے ساتھ وہی طرز عمل اور وہی شرک کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ خدا را اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے، اور وہ چیزیں جو حکمران ہمارے لیے ہماری بہتری کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں، یاد رہے ولی الامر کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے، اور ولی الامر اگر ہماری بہتری کے لیے ہمیں کوئی چیز کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، وگرنہ یاد رکھیں اللہ کا عذاب تو آیا ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی ایک اور حد ہم توڑنے والے ہوں گے کہ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق کہ ولی الامر کی اطاعت کرو ہم اطاعت نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہم ایک اور اللہ کی حد کو توڑنے والے ہوں گے، اور اس کا عذاب بھی اللہ ہم پہ مسلط کر دے گا۔ میرے محترم، میڈیا پہ توجہ نہ دیجیے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اس میڈیا نے کبھی بھی ملک کے لیے اور عوام کے لیے خیر کا نہیں سوچا، یہ میڈیا کا مقصد تو خیر تھا، بھلائی تھی، لیکن یہ میڈیا ہمارے لیے مصیبت اور عذاب بن گیا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے اس میڈیا سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ یہ میڈیا، یہ یہ ڈر، یہ خوف اور اس کی خوف و ہراس کی فضا اپنے آپ کو اس سے نکال لیں، میڈیا سے دور ہو جائیں، کیونکہ میڈیا از خود ایک بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑی دہشت ہے، بہت بڑی خوفناک بیماری ہے۔ جو اس بیماری کا شکار ہو جائے آدھی زندگی اور آدھی کہنے کہ وہ آدھا تقریباً موت کے کنارے پر تو وہ خود بخود پہنچ جاتا ہے جب وہ میڈیا جیسے زہر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب الحمدللہ محفوظ ہے، کیونکہ یہاں میڈیا کا زہر نہیں ہے، یہاں میڈیا کا ناگ نہیں ہے جو ہر وقت لوگوں کو ڈستا رہے۔ یہاں الحمدللہ امن ہے، سلامتی ہے، سکون ہے، اور اللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی امن اور سلامتی اور سکون پیدا فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں بھی سکون پیدا فرمائے۔ لوگوں، میڈیا سے اپنے آپ کو دور کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں گھروں میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، کل ہی مجھے کسی نے یہ بات بھیجی اور یقین کریں وہ بات دل کو لگی۔ ایک لمحے میں ذرا تصور کیجئے کہ اگر اس بیماری اور اس کے اثرات ہمارے گھروں کے اندر ہوتے اور ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ تم لوگ گھروں میں رہو گے تو مر جاؤ گے، کیا حالت ہوتی کہ ہم سڑکوں پر ذلیل ہو رہے ہوتے، میدانوں میں پڑے ہوتے، نہ کسی کی عزت کی، نہ کسی کی آبرو کی، نہ کسی کی عزت اور حیا کی کسی کو پرواہ ہوتی، ہر جگہ پر عزتیں لٹ رہی ہوتی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنی بڑی بیماری اور وبا کے باوجود بھی اس نے ہمارے لیے علاج اس چیز میں بٹھا دیا، تدبیر یہ فرمائی کہ تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اس بیماری سے بچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں کسی ایسے عذاب میں اور ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں کر دیا کہ ہم سڑکوں پر اور روڈوں پر اور گلی کوچوں میں ذلیل ہو رہے ہوتے، بلکہ اس نے ہم پر فی الحال یہ عذاب مسلط کیا ہے کہ ہم گھروں تک مبعوث ہو گئے ہیں، گھروں میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے موقع باقی ہے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے۔ میں نے اہل مراکش کی، اہل مغرب کی مثال آپ کے سامنے بیان کی، پوری قوم اجتماعی طور پہ اللہ سے استغفار کرے۔ یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں، پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ پوری قوم اس ذمہ داری میں اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آگے آئے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، کیونکہ یہی کامیابی کا ایک رستہ ہے، یہی اس وبا اور بلا سے نجات کا ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور دنیا کے ان فتنے اور فسادات سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس وبا بلا مصیبت میں اس ارض الطیبہ، ارض الحرمین الشریفین کو، اور اللہ ملک پاکستان اور تمام مسلمان ممالک کی، پوری انسانیت کی اللہ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ اپنی اس وبا کو، بلا کو، مصیبت کو ہم سے دور فرما لے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے گناہوں کو معاف
معاف فرما دے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز پہ وسیع ہے۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اور اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ بلاد الحرمین الشریفین اور اس کے حکمرانوں کو، ملک پاکستان کے حکمرانوں کو اور تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اپنی عوام سے بہترین تعامل کی توفیق عطا فرما، ان کی بہترین کوششوں میں برکتیں فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، اور اللہ اگر کہیں کوتاہی ہو اللہ اپنی رحمت سے اس کوتاہی کو دور فرما اور بہتر فرما اور بہتر فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔